بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم سجدہ قرآن یعنی کتاب سجود القرآن تک پہنچے تھے۔ ان احادیث کے مجموعے تک ہماری رسائی ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف آیات پر سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ فقہ حنفی کے روشنی میں قرآن پاک میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی ان آیات میں اس طرح کے الفاظ ذکر کر دیے گئے ہیں جو سجدے کے اوپر دلالت کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک ان 14 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کو پڑھ کر سجدہ کرنا ثابت ہے، لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم سجدہ تلاوت کریں، اور احکام بھی موجود ہے جیسے کہ یہ احادیث کریمہ میں آئے گا۔ سجدہ تلاوت اس وقت ہم پر واجب ہو جاتا ہے جب ہم آیت سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں، لیکن اس لیے شرط یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے تلاوت کی گئی ہو کہ پڑھنے والے نے اپنے کان تک اپنی آواز کو سنا ہو، یعنی اس کے اپنے کان اس کی آواز کو سن لیں تو اس پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہوگا، لہذا اگر زبان بند ہے، دل میں پڑھ رہے ہیں تو سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سامنے والا شخص ہے اس کے کان تک آواز پہنچ گئی تو سجدہ تلاوت لازم ہوگا، چاہے اس نے سننے کا قصد و ارادہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ جیسے آپ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوں، آیت سجدہ پڑھی، سامنے سے کوئی شخص گزر رہا ہے اور اس کے کانوں تک آواز پہنچ گئی تو اس پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ پہ قرآن عظیم مساجد وغیرہ میں پڑھا جائے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے تراویح وغیرہ کے اندر شبینے پڑھتے ہیں تو جو وہاں موجود ہیں ان پہ تو سجدہ لازم ہوگا ہی ہوگا کہ ان کے کانوں تک آواز آ رہی ہے، لیکن جہاں جہاں تک اسپیکرز کے ذریعے آواز پہنچ رہی ہے لوگوں کے کانوں تک، ان تمام پہ سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ اب انہیں معلوم تو ہوتا نہیں ہے تو پھر وہ سجدہ تلاوت نہیں کر پاتے ہیں اور یہ گناہ کا کام ہے، گناہگار ہوں گے۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے آیت سجدہ نماز میں پڑھی ہوگی یا علاوہ نماز کے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے علاوہ نماز کے خارج نماز، جیسے ویسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ پڑھ لی تو فوری طور پہ سجدہ واجب نہیں، یہ واجب تو ہو جاتا ہے ذمہ، لیکن فوری ادائیگی لازم نہیں ہے، یہ صرف مستحب ہے کہ آپ فوری طور پہ ادا کر لیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں ہو سکتا، بعد میں موقع نہ مل سکے، لیکن اگر تاخیر کر کے بھی سجدہ کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت ہوئی، چاہے امام نے کی ہو یا مطلب امام نے کی، اس کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے اور جیسے سری نماز کے اندر، اور یا پھر مقتدی حضرات ہیں ان کے کانوں تک آواز پہنچتی جہری نمازوں کے اندر، تو امام مقتدی سب پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا، جس کے کان تک آواز پہنچی ہے ان پہ لازم ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر مجمع کثیر ہے اور امام کی آواز بالفرض پیچھے تک نہیں پہنچ رہی تو بہرحال جتنے لوگ ہیں وہ امام کی پیروی میں سجدہ تلاوت ضرور کریں گے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر حالت نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت ہوئی تو فوری طور پہ سجدہ کرنا واجب ہے، دیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایک مجلس سے مراد وقت کا ایک ایسا مجموعہ جس میں آپ ایک کام کر رہے ہیں تو دوسرے کسی کام میں مشغولیت نہ ہو، جب تک وہ ایک کام یا ایک حالت باقی ہے اسے ایک مجلس کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے آیت سجدہ پڑھی اور اب آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے، مثلا آپ نے کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کی، کچھ کھایا پیا نہیں، 3 قدم چل نہیں لیے، اور یا سو نہیں گئے، کھڑے ہو کر چلنے لگے یا لیٹ گئے، تو اگر اس طرح کے کام کر لیے تو گویا کہ مجلس بدل گئی۔ تو یہ ایک مجلس میں اگر آیت سجدہ کو ایک سے زیادہ بار پڑھا تو ایک ہی سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے۔ جیسے آپ پڑھتے جائیں ایک ہی آیت کو بار بار، لیکن آپ کی مجلس نہیں بدل رہی تو وہ ایک ہی سجدہ تلاوت لازم ہوگا۔ لیکن اگر مجلس بدل گئی، مثلا آپ نے ایک دفعہ پڑھا، پھر وہ دنیا کی بات کرنے لگے، پھر دوسری مرتبہ پڑھا، تو جتنے پھر آپ نے آیات تلاوت کی ہیں اتنے سجدے لازم ہوں گے۔ ہاں یہ طلباء کا استثناء رکھا گیا ہے کہ جیسے طالب علم ہوتے ہیں، وہ سبق سنا رہے ہوتے ہیں، وہ آیت سجدہ پڑھیں گے تو ایک ہی سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے، کیونکہ وہ وہی تقریباً مجلس ہوتی ہے، بار بار وہ اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں، سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بار بار سجدہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔
سجدہ تلاوت کا طریقہ، مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھ لیں تو آپ پہلے سیدھے کھڑے ہو جائیں. بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو جانا مستحب افضل ہے. اور اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں چلے جائیں گے، 3 بار وہی سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. اس میں شروع میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اور کوئی اور تکلف نہیں کرنا، بس اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، 3 بار تسبیحات پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر لیں تب بھی ادا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے. فقہ حنفی کی روشنی میں قرآن عظیم میں 14 ایسے مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یعنی ان مقامات کو، ان آیات کو جب سرکار نے پڑھا ہے تو آپ نے سجدہ تلاوت فرمایا ہے. میں اختصار کے ساتھ تھوڑا سا ان کا ذکر کر دیتا ہوں، جیسے کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 206 ہے، اور سورہ رعد آیت نمبر 15، سورہ نحل آیت نمبر 50، سورہ صاد آیت نمبر 24، اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109، سورہ مریم آیت نمبر 58، سورۃ الحج آیت نمبر 18، سورۃ الفرقان آیت نمبر 60، سورہ نمل آیت نمبر 26، سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ آیت نمبر 15، اور سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 38. پھر سورہ نجم ہے آیت نمبر 62، سورہ انشقاق ہے آیت نمبر 21، اور سورہ علق ہے آیت نمبر 19. تو یہ 14 سجدے ہیں. جب ان آپ آیات کو پڑھیں گے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے تو پھر ہم پر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے. یہ قرآن عظیم میں اگر آپ کھولیں گے تو جہاں پر سجدہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ السجدہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ سائیڈ میں لکھ دیا گیا ہے. اس سے بھی ذرا آدمی کو یاد آ جاتا ہے کہ بھئی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں سجدہ کرنا ہے. اب احادیث کریمہ کی طرف آتے ہیں. اب ان میں علماء کا اختلاف بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 11 سجدہ تلاوت ہیں. ان میں سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق کے 3 سجدوں کو یہ نہیں تسلیم فرماتے، باقی 11 سجدے مانتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں، لیکن ان میں سورہ صاد کا سجدہ نہیں ہے اور سورہ حج کا دوسرا سجدہ اس میں شامل ہے. یعنی وہ سورہ حج کے اندر 2 سجدے مانتے ہیں، ہم ایک مانتے ہیں اور اس کے علاوہ سورہ صاد میں مانتے ہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ صاد والا سجدہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک گویا کہ ثابت نہیں ہے. سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں. اور امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی اسی طرح 14 سجدے ہیں جیسے امام شافعی فرماتے ہیں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 14 سجدے ہیں، جن میں آپ کو بتایا کہ سورہ صاد کا سجدہ بھی شامل ہے اور سورۃ الحج کا دوسرا سجدہ شامل نہیں ہے. امید ہے کہ تھوڑا سا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. احادیث کریمہ کی طرف آتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی سجود القرآن، یعنی جو سجود قرآن کے بارے میں آیا ہے اس کا باب. حدیث نمبر ہے 1067، 1067 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں سورۃ النجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے شخص کے. اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لیں، یا ایک روایت میں کہ مٹی لی، یا راوی کو شبہ ہے کہ کنکریاں لیں یا مٹی لی، پھر اس کو اپنی پیشانی پر رکھ لیا اور کہا مجھے یہ کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ حالت کفر میں قتل کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ آیت سجدہ سن کر سجدہ کرنا لازم تھا، اور اس شخص نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ حالت کفر میں ہی مرا اور اس کو قتل کیا گیا. تو اس سے ظاہر ہوا کہ سورۃ النجم کے اندر کی تلاوت کرنے پر سجدہ تلاوت لازم ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا ہے، اور آپ نے بھی کیا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی کیا، لیکن اس بوڑھے شخص نے سجدہ نہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تکبر کی اس کو سزا دی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر کرنا بہت بری چیز ہوتی ہے،
اور انسان جب تکبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کا دنیا میں بھی انجام برا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اللہ تعالی کی طرف سے عذابات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے تو، ورنہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ بابو سجدتی تنزیل السجدہ، سورہ تنزیل السجدہ میں سجدہ تلاوت کا باب، حدیث نمبر ہے 1068 اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ اور هل اتی علی الانسان پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ سرکار نے جب سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھی ہے تو یقیناً اس میں سجدہ بھی کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ تکرار انہوں نے ذکر کی ہے کہ سرکان النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ فی صلاۃ الفجر، پڑھا کرتے تھے جمعے میں صلاۃ الفجر میں الف لام میم تنزیل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ نماز میں فجر کے اندر یہ صورت پڑھی اور اس کے اندر جو سجدہ ہے اس میں سجدہ یقینی سی بات ہے نماز میں فوری طور پہ کرنا واجب ہے، تو آپ نے کیا، اس لیے اس کو یہاں ذکر فرمایا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابو سجدتی صاد، سجدتی صاد یعنی سورہ صاد کا سجدہ، حدیث نمبر ہے 1069، 169 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ صاد کا سجدہ مؤکد سجدوں میں سے نہیں ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سجدہ کرتے تھے۔ گویا کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کوئی لازم نہیں ہے کہ یہ سجدہ کیا جائے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سورہ صاد کے سجدے میں فقہا کا اختلاف رہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ تلاوت نہیں ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک سجدہ تلاوت بالکل ہوگا، اور اس کے دلائل یہ ہیں کہ حضرت امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام گزرے ہیں، یہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ صاد کا سجدہ کرتے تھے۔ اسی طرح مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ صاد کا سجدہ کرتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ اقتدی۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی حدیث کی مثل روایت کی ہے، یہ دوسری روایت میں انشاءاللہ یہ آگے آ جائے گا کہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیروی کریں، بس حضرت داؤد نے بھی اس پر سجدہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر سجدہ کیا۔ گویا کہ اس مضمون کی آیت حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی حاصل ہوئی، انہوں نے سجدہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ فرمایا ہے۔ ابن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد پڑھی، اس وقت آپ ممبر پر تھے، جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو ممبر سے اتر کر سجدہ کیا۔ تو ان آیات سے ثابت ہے، ان احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ باقاعدہ فرمایا۔ تو اگر آپ کسی مقام پر کوئی ایسی حدیث دیکھیں جس میں سورہ صاد پر سجدے کی نفی آئی ہو تو سمجھ جائیے کہ یہ خود صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس میں اختلاف رہا ہے، کچھ صحابہ مانتے تھے کہ سجدہ ہے اور کچھ منع کرتے تھے۔ جیسے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جو سجدہ تلاوت کے قائل تھے ان میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابن عمر اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مذہب ہے، اور فقہا تابعین میں سے سعید بن المسیب، حضرت خواجہ حسن بصری اور طاؤس کا یہی مذہب ہے، اور اس کے علاوہ امام مالک اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ابھی مروی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ سجدہ تلاوت کیا ہے، اور بعض حضرات نے
منع کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ایک نبی کی توبہ ہے، بس یہ اس میں یعنی توبہ کا ذکر ہے، کوئی سجدہ تلاوت وغیرہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ صحابہ کرام کا اختلاف رہا، اس لیے اگر دلیل کوئی مختلف آپ کو کسی مقام پر نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ فقہا کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک ادھر سجدہ ہے اور بعض صحابہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے۔ باب سجدۃ النجم، سورہ نجم کا سجدہ، آیت حدیث نمبر ہے 1070۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم پڑھی، پھر آپ نے سجدہ کیا اور اس میں قوم کے ہر شخص نے سجدہ کیا۔ پھر قوم میں سے ایک شخص نے مٹھی میں کنکریاں یا مٹی پکڑی اور اس کو اپنے چہرے کی طرف بلند کیا اور کہا مجھے یہ کافی ہے۔ پھر یہ فرماتے ہیں پس تحقیق یہ ہے کہ میں نے اس کو بعد میں دیکھا کہ وہ حالت کفر میں قتل کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس شخص نے، اب اس پہ کلام ہے کہ وہ شخص کون تھا۔ یہ ابن بطال صاحب نے فرمایا کہ وہ شخص ولید بن مغیرہ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کا مذاق اڑایا۔ تو یہ شخص مسلمان نہیں تھا، یہ پہلے ہی کافر تھا، اگرچہ یہ سجدہ تلاوت کے مکلف نہیں تھا، لیکن اس نے اس سجدے کا تکبراً انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ گویا کہ دنیا میں مصیبت دی، اس لعنت کا مستحق بنایا کہ یہ حالت کفر میں ہی مارا گیا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب سجود المسلمین مع المشرکین والمشرک نجس لیس له وضوء، مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ سجدہ کرنا اور مشرک نجس ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا۔ باب میں اچھا پہلے تو میں عرض کر دوں کہ یہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے ایسے ہی سجدہ تلاوت کے لیے فرض ہے۔ اس کے تحت جو حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں یہ انشاءاللہ وقتی قلت کی بنا پہ ذکر نہیں کر رہا ہوں، نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے اور اس پہ کلام بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی